قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کرتا ہے ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان۔ رمضان کوئز ترتیب و پیشکش سیف الرحمان۔ رمضان کوئز، رمضان کوئز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کوئز کے 15ویں حلقے کے ساتھ ہم دو ساتھی ڈاکٹر فوزیہ شفیق اور سیف الرحمان اور ہمارے ساتھی جاسم الحداد حاضر خدمت ہیں۔ ہماری طرف سے سلام و تحیات قبول کیجیے اور آتے ہیں آج کی دعا کی طرف۔ سامعین، آج کی دعا یہ بھی نماز ہی سے متعلق ہے، نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس دعا کو جس حدیث سے لیا گیا ہے وہ حدیث اتنی صحیح ہے کہ وہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، بہت ساری کتابیں جو احادیث کی مستند کتابیں ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حدیث میں جو متن ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں جو دعائیں شامل کی گئی ہیں وہ عام طور پر مساجد میں اگر کیلنڈر پہ دیکھیں یا کتابوں میں دیکھیں تو اس میں ان کو دو الگ کہ پہلے یہ پڑھیں اس کے بعد یہ پڑھیں، لیکن ہے وہ ایک ہی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے راوی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا تھا، اس میں بتایا تھا کہ یہ عمل کیا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا۔ اب اس دعا میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو اس کا مفہوم کیا ہونا چاہیے، مطلب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، چلے ہمیں کیا ہے، نہیں ہے، ہوتا رہے، نہیں۔ یہ عام طور پر جو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ اس طرح تراجم آتے ہیں، لیکن جو مفہوم ذہنوں میں تازہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کسی اور سے اپنی حاجات کی طلبی کے لیے درخواست دی ہی نہیں جانی چاہیے۔ وہی ایک ذات ہے جس سے یقین یہ ہونا چاہیے کہ بس وہی ہے ہمیں دینے والا، وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہے وہی ہے وہی ہے۔ اس کا سلسلہ بہت دور تک لے جائیں تو یہ جو پورا تصور ہے یہ ہمارے ذہن میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آنا چاہیے، تاکہ ہم کسی کلمہ بھی پڑھتے رہیں اور پھر کسی گمراہی کی شکار ہو جائے اس سے ہم بچ سکیں۔ کتنے ہی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم
ہم جیسا کلمہ کوئی مسلمان کوئی اور کیسے ہوتا؟ ہم تو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں وہ شرک بھی کر رہے ہیں، عملی زندگی میں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں، عملی زندگی میں وہ سبھی کام کیے جا رہے ہیں جو کہ غیر مسلم کیا کرتے ہیں. تو پھر ان میں اور غیر مسلم میں، ان کے عمل میں اور غیر مسلموں کے عمل میں یہ فرق کیوں نہیں آیا؟ آنا چاہیے تھا نا کہ مسلمان کا عمل الگ ہے، غیر مسلم کا الگ ہے. وہ توحید کا ہے ماننے والا، وہ مشرک ہے، شرک کی طرف جانے والا ہے. تو یہ فرق اس بنا پر نہیں پیدا ہو رہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کے بارے میں جو تصور ہے وہ واضح نہیں ہے. اب ایک دفعہ یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر کوئی اور ذہن میں بھی آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنا زیادہ زور دیا ہے کہ صرف یہ کہنے پر اکتفا نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ یہ کہا لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے. حالانکہ یہ تصور پہلے اس میں موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو بس نہیں ہے نا، کوئی دوسرا کیوں آئے گا اس میں. لیکن اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ وہ بہت زیادہ اس میں احتیاط کی بہت زور بھی دیتا ہے، اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ چلے جو ہو گیا نہیں ہوا تو نہ صحیح. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، پھر ساتھ میں کہہ دیا کہ وحدہ، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لا شریک لہ. تو یہ دونوں الفاظ جو بعد میں شامل کیے گئے ہیں اس لا الہ الا اللہ میں، یہ تاکیدن کیے گئے ہیں. اس میں اس کا کوئی نیا مفہوم اس میں شامل نہیں ہو رہا. لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے مفہوم میں شامل ہے کہ اللہ اس ذات کے ساتھ کسی اور کو ساتھی، شریک، پارٹنر نہیں بنایا جا سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی وحدہ لا شریک لہ کا استعمال فرمایا ہے، تو اس میں ہمارے ذہنوں کو تازہ کرنے، ہمارے ذہنوں کو کھولنے کے لیے، ڈرل کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس اضافے کی اہمیت کو اپنے ذہنوں میں رکھو، اس کو معمولی نہ سمجھو. پھر سامعین، وحدہ لا شریک لہ کے اضافے کی اہمیت بھی ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ یہ مزید تاکید کے لیے ہے، اور جو الوہیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود الہ نہیں ہے، تو وہ ہمارا الہ بھی ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے. وہ اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں، اپنے پیارے ناموں میں، اپنی اعلیٰ ترین صفات میں، اپنے تمام افعال میں، کسی شے میں بھی وہ کسی دوسرے کی پارٹنرشپ کو قبول نہیں کرتا. ویسے بھی سامعین، یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا کہ عام طور پر کسی ایسے فرد کو ہی کسی اور ساتھی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے. خود کمزور ہوگا، ذرا پلیز میرے ساتھ آ جانا، ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں تو کام ہو جائے گا، اور ورنہ میں شاید غلطی کر بیٹھوں. اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت حاجت نہیں ہے، نہ اس سے ضرورت ہے، اور وہ اتنا زیادہ اس میں زور دیتا ہے کہ کسی اور کو وہ برداشت کرے گا ہی نہیں، نہ کر سکتا ہے. پھر فرمایا گیا کہ لہ الملک و لہ الحمد، کہ بادشاہت اسی کی ہے اور سب تعریفیں بھی اسی کی ہیں. فلا يستحق العبادۃ الا من کان لہ الملک وحدہ، کوئی ایسی ذات عبادت کی لائق ہو ہی نہیں سکتی جس کی ملکیت میں سب کچھ ہو. وہی تو ہے، یا یوں کہیے کہ جس کی ملکیت میں سب کچھ نہ ہو. جس کی ملکیت میں سب کچھ ہوگا وہی ہے ذات
जो कि इबादत के लायक हो सकती है, और बादशाह भी ऐसा कि उसे किसी और की जरूरत नहीं, सबको उसकी जरूरत है, और उसकी मिल्कियत, उसकी बादशाहत इंसानों की बादशाहत की तरह नहीं है। इंसान तो गलतियां भी कर जाते हैं, जो दुनियावी बादशाह होते हैं उनसे तो गलतियां भी हो जाती हैं। वो किसी मुजरिम को आला मर्तबा दे देते हैं और किसी बेगुनाह को सजा भी दे देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की जो हिकमत है, अल्लाह ताला की जो बादशाहत है, उसमें इस तरह का कोई तसव्वुर नहीं आ सकता। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो ऐसा बादशाह है कि जो हर शय की कुदरत, हर शय की सलाहियत, हर शय की इस्तिताअत रखता है, और उसमें 3 उमूर का होना तो बहुत ही जरूरी है, और वो ये है कि वो ऐसा बादशाह, ऐसा बा इख्तियार बादशाह कि वो गनी है, उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, और वो इंसाफ करने वाला है। दुनियावी बादशाहों की तरह नहीं है कि कभी इंसाफ कर दिया, कभी नहीं किया, जरूरत पड़ी तो कर दिया, नहीं तो फिर गोल कर गए। वो इंसाफ करता है, और उसका हर काम हिकमत और दानिशमंदी से भरपूर होता है। वही एक जात ऐसी है कि जो गनी भी है, वो आदिल भी है, और वो उसका हर काम, या ये कि वो हकीम भी है और उसका हर काम हिकमत वाला है। ये है अल्लाह ताला की, उस अल्लाह की सिफात जिसकी हम इबादत करते हैं। सिर्फ माथा टेकना इबादत नहीं होती, बल्कि अपने आप को, अपने तमाम मामलात को उसके ताबे कर देना, ये है वो उबूदियत जो इस्लाम सिखाता है। इस्लाम के अलावा जो दूसरे मज़ाहिब हैं, वो मज़ाहिब हैं, वो दीन नहीं है। दीन सिर्फ इस्लाम है कि इसमें जिंदगी के हर शोबे में मुसलमान मजबूर होता है कि वो अल्लाह के और उसके रसूल के हुक्म की इत्तिबा करे। उसको अपनी मर्जी से कुछ शोबों में अपनी मर्जी, कुछ शोबों में अल्लाह की मर्जी, ये इख्तियार मुसलमान, किसी मुसलमान के पास नहीं है। दूसरे मज़ाहिब में ऐसा होता है कि जो बस अल्लाह अल्लाह कर लो, या जो भी उनका मानने वो है, जिसकी वो पूजा करते हो, उसको भी राजी कर लो, और दुनिया भी जिस तरह यानी अपनी मर्जी हो उस तरह गुजारते चले जाओ। ये तसव्वुर इस्लाम बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। चूंकि बर्दाश्त किए हुए हैं, आजकल के लोग बर्दाश्त किए हुए हैं, इसलिए सारी तबाहियां फैली हुई हैं। आज की इस दुआ की अहमियत के हवाले से, या यूं कहिए कि दुआ के पहले हिस्से की अहमियत के हवाले से, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, आज हम इतना ही हिस्सा रखेंगे। तो इसकी अहमियत के हवाले से एक और हदीस भी, सही हदीस भी मौजूद है, एक और सही हदीस मौजूद है, जिसमें अन अबी हुरैरा उसके रावी हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रोजाना 100 मरतबा ये दुआ पढ़ता है, ये कलिमात अदा करता है 100 मरतबा, तो गोया उसने 10 गुलामों को आजाद कर दिया या करा दिया। उसको इतना सवाब मिला कि गोया 10 गुलामों को आजाद करने का सवाब, और उसके 100 नेकियां लिखी जाएंगी, उसके 100 गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और वो पूरा दिन, यानी सुबह अगर उसने ये 100 मरतबा पढ़ी है तो शाम तक वो शैतान के वसवसों से, शैतान के चुंगल से, शैतान की गिरफ्त से आजाद होगा, मैं उससे महफूज रहेगा। ये है सही बुखारी, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी और नसाई में ये सारी इस रिवायत के, या इमाम, हमारे इमाम कहने चाहिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, के वो तो इमाम हैं भी, उन्होंने जो हदीस रिवायत की है उसको उनमें इन सब किताबों में भी ये हदीस भी मौजूद है। अब आते हैं हम 15वें पारे की पहली सूरत, या 15वें पारे में जो जिस सूरत की इब्तिदा होती है वो है सूरह अल इसरा। इसका दूसरा नाम है बनी इसराइल। हमारे यहाँ बरे सगीर में जो कुरान पाक की जो तक़सीम है उसमें आम तौर पर इस सूरत का नाम बनी इसराइल लिखा जाता है, और यहाँ अरब मुल्कों में इसका नाम अल इसरा लिखा जाता है। इस बिना पर अगर आप मुसहफ जो हमारे यहाँ के मुसहफ है उसमें देखेंगे तो ये बनी इसराइल के नाम से ये सूरत है। इसमें
اس کی ابتدا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء سے ہوتی ہے کہ جس میں آپ رات کے وقت مکہ مکرمہ سے بیت المقدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق پہ یا براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لے گئے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام انہوں نے آپ کو اللہ کا یہ حکم سنایا کہ آپ کے لیے آج یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بیت المقدس جانا ہے، اور درمیان میں وہ جو موجودہ مدینہ ہے یا مدینہ منورہ آباد میں اس طرف سے ہوتے ہوئے گئے تھے، اور وہاں پر بھی انہوں نے نوافل بھی ادا کیے اور بیت المقدس میں نوافل ادا کیے اور پہاڑی پر مختلف، وہ ایک الگ روایت ہے لیکن وہ ایسے ذہن میں آگے، اس لیے میں ذرا توجہ میری بڑھ گئی تھی کہ میرا ذہن اس طرف بھی چلا گیا تھا۔ چلیے اب آتے ہیں کہ اسراء اور معراج، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ عام کہتے ہیں کہ جی فلاں رات میں، عام طور جو مشہور ہے وہ رجب کا مہینہ کہ رجب کے مہینے میں، لیکن اس کی کوئی مضبوط یا مستند دلیل نہیں ہے۔ اسراء اس سفر کو کہتے ہیں جو رات کے وقت کیا جائے، اسریہ باللیل، رات کے وقت کیے جانے والے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور جہاں سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے بتایا ہے، اپنی شان بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات میں، کہاں؟ مسجد اقصیٰ کی طرف، مسجد اقصیٰ بیت المقدس۔ ان دنوں مسجد کہ جو کہ جس طرح مسجد اقصیٰ ایک جو مسجد کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا، وہاں مسجد موجود نہیں تھی، لیکن اللہ نے مسجد اقصیٰ ہی کا لفظ استعمال فرمایا۔ وہاں تو اس وقت انہوں نے یعنی یہ مسجد جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، پھر دوبارہ بنائی گئی تھی، بعد میں بنی تھی۔ بہرحال وہ ایک تکلیف دہ اور ایک دوسرا ٹاپک ہے۔ تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر یہ اسراء کہلاتا ہے، اور پھر بیت المقدس سے آسمان کی طرف، آسمان کی بلندیوں کی طرف یا اونچائی کی طرف جانا اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا ہونا، یہ معراج کہلاتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس میں یہ شوشہ بھی نکالتے ہیں یا ڈالتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر واقعی جسمانی تھا یا روحانی طور پہ گئے تھے یا خواب دیکھا تھا، اور اس کے لیے کہتے ہیں یہ جو چیز ممکن نہیں ہے تو پھر اس کو کیوں اس کا ذکر کیا جائے، اور کیوں اس طرح وہ اس کو کہتے ہیں کہ کشف ہو گیا تھا، یہ روحانی طور پر آپ کو ان تمام امور سے واقف کرا دیا گیا تھا، روحانی طور پہ ہی آپ کو آسمان پر لے جایا گیا تھا۔ ایک تصور یہ موجود ہے، لیکن یہ غلط تصور ہے۔ اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کس طرح ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے؟ اس کا سب سے پہلا ثبوت یا پہلی دلیل جو ہم دے سکتے ہیں وہ یہی صورت ہے، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الاسراء، کہ اگر تو وہ سفر خواب کا ہوتا یا وہ کسی کشف کے ذریعے ہوتا یا روحانی ہوتا تو پھر یہ انداز اور یہ اسلوب نہیں اپنایا جاتا جو اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک۔ یہ کوئی بہت بڑا واقعہ تھا نا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا کہ میں وہ اتنی طاقتور، اتنی باصلاحیت طاقت ہوں کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، اور میں نے یہ کام کیا ہے۔ میرا مقام و مرتبہ اور میرے وسائل اور میری قوت وہ ایسی ہے، اس کا ذکر کر کے جو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، تو وہی سے اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عام خواب سارے انسان دیکھتے ہیں، اور خواب میں تو انسان کہاں نہیں ہوتا، لیکن کیا خواب سنانے کے لیے پہلے یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے جی فلاں کو خواب دکھایا ہے اور یہ میرا بہت بڑا کارنامہ ہے؟ نہیں، اس میں خواب دکھانے کے لیے، خواب بتانے کے لیے
اس طرح کا کوئی تصور ہوتا ہی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ضرورت پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے یہ الفاظ. یہ تو اس لیے وہ جو اسلوب ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ بہت ہی غیر معمولی، بہت ہی انہونا اور واقعی ایک معجزہ ہے. اور وہ یہ تھا کہ آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمان پر تشریف لے گئے تھے. اس صورت میں سورہ بنی اسرائیل میں یا سورہ اسراء میں جو ذکر آیا ہے تو وہ صرف مکہ مکرمہ سے لے کے بیت المقدس تک کا ہے. اس کے بعد کا سفر، اس کے بعد کا ذکر اس صورت میں نہیں ملتا. ہاں، ہم جو کہتے ہیں کہ اس رات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت میں آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، تو اس کا ذکر ہمیں سورہ النجم میں ملتا ہے. سورہ نجم میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. یہ جو آیات ہیں یہ ساری اس رات کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں پر ان کی اصل حالت میں دیکھا تھا. یہ اس سفر کی بات ہے. تو اسراء اور معراج کے تفصیلات اگر جاننا ہو، اس کی تفصیلات پڑھنا ہو تو احادیث رسول ہیں، اور ان سے پہلے یہ دو صورتیں ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں اس اہم اور ایک بڑے معجزے اور بڑے واقعے کی وضاحت کے لیے. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان تو ایسا انسان ہے، ایسی عجیب مخلوق ہے کہ جس طرح اچھی چیز، بھلائی چیز، فائدہ مند چیز مانگنی چاہیے گڑ گڑا کر، اور جس کی طلب ہونی چاہیے، یہ انسان ہے کہ وہ اس طرح شر مانگتا ہے اور نقصان دہ چیزیں مانگتا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ اس کا اشارہ کس طرف ہو سکتا ہے؟ اس کا اشارہ ہماری عام زندگی میں اکثر آپ کو تھوڑی سی ہم توجہ کریں گے تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جب وہ طیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں غصہ کر رہے ہوں یا باہر کی دنیا میں غصہ کر رہے ہوں، وہ غصے میں آ کے اپنے گویا کے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتے اور ایسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں کہ اپنی اولاد کے، اپنے مال، اپنی گاڑی، اپنے جانور جو بھی ہیں ان کو خلاف وہ بددعا کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں. بیٹے پہ غصہ آ گیا تو تیرا تو ہے ہی ایسا، اب وہ کچھ الفاظ لانا بھی ذہن میں مشکل ہے، لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسی بددعائیں دے دیتے ہیں، اپنی اولاد کو بددعائیں دے دیتے، مر جانے کی، تباہ ہو جانے کی، ختم ہو جانے کی اور لعنت کی اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک تو یہ تصور موجود ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. دوسرا، اگر آپ کو معاشرے میں کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی جرم، کچھ واقعات ایسے سردرد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، تو ان کے خاتمے کے لیے، ان کے ازالے کے لیے دانشمندانہ طریقے سے جو کوشش، جو جد و جہد کی جانی چاہیے، ایک مہذب انسان جس طرح کوشش کرتا ہے، اس کے بجائے کچھ لوگ ایسے جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ جذبات میں آ کر لعنت، ملامت، تباہی، بربادی، اللہ کے غضب کی دعوت، یا اللہ تو اس کو برباد کر دے، تو اس کو اتنا ایسا اس پہ غضبناک ہو جا اور تو اس کا صفایا کر دے، اور تو اس طرح کی دعاؤں پہ اتر آتے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے دور میں، ابتدائی دور میں جس طرح کی اذیتوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا عربوں کی طرف سے یا اہل مکہ کی طرف سے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہوتا جو آج کل ہم لوگوں نے اپنا رکھا ہے، اور اسی وقت وہ بد دعا کر دیتے، تو پھر کتنے ہی
مسلمان یا کتنے ہی عظیم انسان جو کہ اس وقت کافر تھے ان سے اسلام محروم ہو جاتا، ان سے ہم محروم ہو جاتے. وہ تو بہت دیر کے بعد جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا. اگر بددعا کی ہوتی تو ان کے پہلے بیچارے مر جاتے، ختم ہو جاتے، ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا. لیکن اسلام کا یہ انداز نہیں ہے، یہ اسلوب نہیں ہے کہ فوراً لعنت ملامت پہ اور گالم گلوچ پہ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دعوت دینے پہ آ جائے. یہ اسلام کا نہ اللہ تعالیٰ کا طریق ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کو اپنایا ہے، اور نہ ہی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تم اس طرح کی زبان اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرو. سوسائٹی اور سماج کی تباہی اور بربادی کس طرح ہوتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے، اس کی وضاحت بھی اسی صورت میں کر دی گئی ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ ہمیشہ ہر معاشرے کی برائی، اس کی تباہی و بربادی کا سامان خوشحال لوگ کرتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے. وہ اپنے کچھ ان وسائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں غلط عادتوں کو رواج دیتے ہیں، برائیاں پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں. عریانی فحاشی کی طرف بھی ان کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان سے ہوتے ہوئے پھر وہ برائیاں پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہیں. اور جب پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہیں پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو کسی نہ کسی اذیت، کسی نہ کسی تکلیف، کسی نہ کسی عذاب کا شکار کر کے یا تو بالکل ختم کر دیتا ہے، یا پھر ان لوگوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے. جو سابقہ تاریخ میں جو بتایا گیا ہے تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا، کسی معاشرے کو ختم کر دینے کا اللہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اس معاشرے کے خوشحال لوگ ان کو برائیاں کرنے کی کھلی چھوٹ مل جاتی ہے یا دے دی جاتی ہے، اور وہ برائی پھیلاتے ہیں. حتیٰ کہ پورا معاشرہ، چاہے وہ برائیاں اخلاقی ہوں، سماجی ہوں، تجارتی ہوں، سیاسی ہوں، جن برائیوں کے بھی شکار ہو جاتے ہیں وہ پھر معاشرے میں پھیلتی چلی جائیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے یا تباہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورت میں سامعین دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک جو دنیا مانگتے ہیں اور ایک جو آخرت مانگتے ہیں. دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ وہ فلاں مسئلہ بھی حل کر دے، فلاں بھی کام ہو جائے، فلاں کام بھی ہو جائے. دنیا مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جتنا اللہ چاہے گا، ایسا نہیں کہ جو انہوں نے مانگا دے دیا، نو، ان کو بھی جتنا اللہ چاہے گا، جس حد تک چاہے گا وہ ان کو دے گا. لیکن چونکہ انہوں نے آخرت نہیں مانگی تو اس کے بعد دنیا میں جو کچھ دینا تھا دے دیا، اس کے بعد آخرت میں وہ تباہی بربادی، سزا ہی سزا، جرم، یعنی بس آگ ہی آگ کہہ لیں، یا مجرمانہ جو زندگی اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ان کو پھر ان کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جتنا ہم چاہیں گے. ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر ہم اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، وہ تاپے گا اس آگ کو، اس کے بعد پھر جب تک اس پہ رہے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقل رہے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور جو آخرت کے خواہش مند ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مانگ لیا تو بس مل جائے گا، بس ٹھیک ہے اتنے کافی ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرطیں رکھ دی ہیں کہ آخرت کی بہتری اور آخرت کی بھلائی بھی میں ان لوگوں کو دوں گا کہ جو اس کے لیے اتنی کوشش کریں گے، اس طرح کوشش کریں گے کہ جس طرح کوشش کرنے کا حق ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی صرف کوشش پر ہی اکتفا نہ کریں، آخرت کو بنانے کی کوشش کرنے اور سعی پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ وہ مومن بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں. مسلمان ہونا، آخرت کے لیے کوشش کرنا، اس کے بعد پھر یہ مرحلہ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آخرت میں پھر بھلائی سے نوازے گا. لیکن صرف زبانی کہہ دینا کہ یا اللہ یہ بھی دے دے اور دنیا بھی دے دے اور آخرت بھی دے دے، کہہ دینا کافی نہیں ہے. پھر اس میں اپنے والدین کے حوالے سے، خاص طور پہ بزرگ والدین کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں. 5 حکم دیے گئے ہیں ہم انسانوں کو اپنے والدین کے حوالے سے، اور وہ حکم یہ ہیں کہ اما یبلغن عندک الکبر احداہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ایک یا دونوں جب بزرگی کی عمر کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں، تو پھر انہیں اف نہ کہو، اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو بھی نہیں، ڈانٹ جو کئی لوگ کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے. اور ان کے ساتھ قل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ احترام سے بات کرو، ایسی دوستوں کی طرح نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ چونکہ وہ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، تو ان کو ڈانٹ کے اور پھٹکار زبردستی اپنا روب کے انداز میں بات کریں، یہ ممکن، یہ مناسب نہیں، یہ منع ہے. اور اس کے بعد وخفض لہما جناح الذل، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کے رہو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور پھر ان کے لیے مسلسل دعا کرتے رہو کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے یا ہماری بچپن میں ہماری پرورش فرمائی یا ہماری تربیت کی، پرورش کی. پھر سامعین، اس میں سماجی لحاظ سے ہمیں رہنمائی بھی کی گئی کہ جو دولت، جو پیسہ تمہیں دیا گیا ہے، اس کو خرچ کرنے میں ایسا نہ ایک دم ہاتھ کو پھیلا دو اور کھلا ہو جا اور خرچ کر ڈالو، اور یہ بھی نہیں کہ اتنے کنجوسی اختیار کر لو کہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی نہ ان پر بھی خرچ نہ کرو. تو کنجوسی سے اور اسراف دونوں سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ کے نہ رکھ دینا کہ وہ ہلے ہی نہیں، اور ہلے گا تو خرچ کرے گا، جب اس نے ہلنا ہی نہیں تو خرچ کیا کرے گا. ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور نہ ہی ان کو اپنے ہاتھوں کو کھلا ایسا چھوڑ دو کہ بس جو آیا ہاتھ میں وہ ہاتھ میں رہے ہی نہیں، بس خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ دونوں بری صفات ہیں، اور ان برائیوں سے بچ کے رہنا چاہیے. پھر بہت اہم بات، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. اس میں تفسیر کافی لمبی تفسیر ہوتی ہے، لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہم تو ٹائم زیادہ لے چکے ہیں. چلیے اس پہ گفتگو کر لیں تھوڑی سی. زندگی گزارنی ہے تو اس زندگی میں پھر سوچ سمجھ کے علم کے مطابق زندگی گزارو، علم حاصل کرو، اس کے بعد فالو اپ کرو، اس کو فالو کرو. ایسا نہیں ہے کہ گمان پر اچھا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو تو پھر ایسا، اچھا وہ ہمارے باپ دادا بھی ایسا کر، اور محلے والے بھی ایسا کر، سارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں سبھی ایسا کر رہے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، جیسے جہاں وہ جائیں گے وہاں یہ بھی جائیں گے. یہ مسلمان کا اسلوب نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے. ہوتا ہے آج کل لیکن ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اسے منع فرماتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم جس چیز کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے پیچھے اس کو فالو کیوں کرتے ہو. ایک یہ مفہوم ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مفہوم بھی ہے جو بظاہر نظر آتا ہے. بظاہر اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اپنے کانوں سے سنا نہیں، جس پر تمہیں پختہ یقین نہ ہو، اس بات کو، اس کام کے بارے میں تم اپنی زبان کو نہ کھولو. یہ نہ ہاں جی میں نے دیکھا تو وہ ایسا ہوا تھا، ہاں جی مجھے پتا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے فلاں نے ایسا کیا تھا. یہ جو انداز ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ جب تک تمہیں 100% پوری ذمہ داری کے ساتھ تمہیں یقین نہ ہو کہ واقعی تم نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے یا واقعی تم نے یہ کسی کی یہ بات سنی ہے، اس وقت تک اسے اپنی زبان سے ادا نہ کرو. اگلے بقیہ موضوعات ہمیں آج روکنے پڑیں گے، ورنہ پھر کال کے لیے وقت نہیں بچے گا. معذرت چاہتا ہوں کہ میری گفتگو کچھ لمبی ہو گئی، اور اللہ کرے کہ کچھ ایسی باتیں اس میں بیان ہو گئی ہوں جو ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں، اور ہم ان سے استفادہ کر سکیں، اپنی عملی زندگی میں انہیں ہم استعمال یا اختیار کر سکیں. اب آتے ہیں دوسرے بندے کی طرف.
सामीन कतर चैरिटी के ताउन से पेश किए जाने वाले स्पेशल प्रोग्राम रमजान क्विज की शराइत और ज़वाबित से वाकफियत बहुत जरूरी है। 15 साल से कम उम्र अफराद रमजान क्विज में हिस्सा नहीं ले सकते। इनाम का हकदार बनने के बाद अगले किसी भी हल्के में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। अगर किसी ने इनाम जीतने के बाद फिर हिस्सा ले लिया और दोबारा भी उसका नाम ड्रॉ में निकल आया तो फिर दोनों इनामात कैंसिल हो जाएंगे। किसी और के नाम से प्रोग्राम में हिस्सा लेना खिलाफे कानून और खिलाफे अखलाक है। प्रोग्राम में अपना वही नाम बताइए जो आपके कतरी आईडी में दर्ज है। इनाम का हकदार बन जाने के बाद अपने कतरी आईडी की कॉपी और मोबाइल नंबर इस ईमेल पर इरसाल फरमाइए ramadanquiz@urduradio.qa। रमजान क्विज में हिस्सा लेने के लिए टेलीफोन नंबर्स हैं 44131280 और 44874299। ये प्रोग्राम कतर चैरिटी के ताउन से पेश किया जा रहा है। जी सामीन, कतर चैरिटी के ताउन से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम रमजान क्विज में अब आज की पहली कॉल रिसीव करते हैं। जी अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद साकिब मोहम्मद आबिद। जी, आज आप बता दीजिए आज की दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जरा थोड़ी रफ्तार तेज कीजिएगा, जरा आज हमें टाइम कम रह गया हमारे पास। जी जी भाई आप शुक्रिया साकिब भाई। वालेकुम सलाम। जी, अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए अपना। तनवीर आलम अब्दुल मन्ना। जी, आप बता दीजिए कि आज की दुआ में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी हम ला इलाहा इल्लल्लाह यानी ये दुआ मांगे तो ये ज़हन में होना चाहिए कि हमारा अल्लाह एक ही अल्लाह है, यानी किसी दूसरे की तरफ ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। ये जो है सिर्फ भाई जो बहुत सारी चीज बताए लेकिन हम नहीं बोल पा रहे, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा जॉब सही होना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आपका नाम? मोहम्मद शाहिद यार मोहम्मद। जी, आप बता दीजिए वहदहु ला शरीका लहु के इजाफे की क्या अहमियत है? ये उसी ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकीद के लिए है, यानी उसमें ताकीद की गई है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। फिर उसी की ताकीद है कि वहदहु ला शरीका लहु, वो अकेला है, उसका कोई शरीक ही नहीं है। जी, तो उसी ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकीद है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शम्सुद्दुहा मोहम्मद लुकमान। जी, आप बता दीजिए लाहुल मुल्क व लाहुल हम्द, इसके मायने क्या हैं? वो ऐसी जात है जिसकी मिल्कियत में सब कुछ है, दुनिया की सारी चीजें उसी की मिल्कियत में है और उसी के लिए तमाम हम्द तारीफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुलजार भट्ट बात कर रही जी। जी, आप बता दीजिए वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उसके मायने क्या हैं? वो हर चीज का मालिक है, हर चीज पर कादिर है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, अपना नाम बता दीजिए। जरा जोर से बोलिए भाई। मोहम्मद वसीम अकरम। जी, आप बता दीजिए। मोहम्मद वसीम अकरम। ठीक है, आप बता दीजिए कि आज की इस दुआ की फजीलत क्या बयान की गई है? एक और हदीस में बयान की गई, वो बता सकते हैं? जी, जो शख्स रोजाना इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ता है तो उसको 10 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। फिर शाम तक वो शैतान के वसवसों से महफूज रहेगा और फिर उसको जो है 100 नेकियां भी मिलती हैं और जो है 100 गुनाह माफ होते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद फैयाज मोहम्मद नसीम। जी, आप बता दीजिए कि इसरा और मराज इन दोनों में क्या फर्क है?
اسراء میں رات کے سفر کرنے والے کو کہتے ہیں جو مسجد اقصی تک کا سفر کے لیے. اور ایک ہے معراج. نہیں, معراج کے لیے ہے جو مستقبل کے آسمان تک جانے کو معراج کہتے ہیں. کس کے چلیے قریب ہے اسراء اور معراج. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام سمیہ شکیل احمد. جی جی کے کا سوال. جی کے کا سوال. جی آپ بتا دیجیے کہ ریڈیو کس نے ایجاد کیا تھا؟ ریڈیو جو آپ سن رہے ہیں, آپ اس پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو ریڈیو کس کی انوینشن ہے یا کس نے ایجاد کیا؟ سمیہ کیا ہو گیا؟ پھر سے بولیے سوال. ریڈیو کس نے بنایا تھا؟ ریڈیو ایجاد کس نے کیا؟ من هو المخترع للرادیو؟ اچھا, یہ بھی صحیح. آپ بتائیے. چلیے اگلی کال لے لیں. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی آمینہ خاتون شمس الدین خان. جی آپ بتا دیجیے کہ اسراء اور المعراج کا سفر جسمانی تھا یا خواب کے ذریعے؟ الاسراء, پھر سے بتائیے. الاسراء اور المعراج کا سفر جسمانی تھا یا خواب کے ذریعے تھا؟ جسم کے ساتھ, جسم مبارک کے ساتھ تھا. جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی نوری محمد آصف سعید. جی نوری, آپ بتا دیجیے کہ اسراء اور معراج کا ذکر دو الگ الگ صورتوں میں آیا ہے. صورتوں کے نام بتا دیجیے. جی ایک سورہ نجم میں آیا اور ایک سورہ اسراء میں. اس کا تعین کر دیں گے کس صورت میں کیا کون سا سفر آیا؟ سورہ نجم میں آیا. کیا سفر یہ جو معراج کا. اور اسراء میں؟ اسراء میں اسراء کا آیا. اسراء میں بیت المقدس تک جانے کا سفر. جی جی بیت المقدس. بہت شکریہ جی آپ کا. اوکے, اللہ حافظ. اگلی کال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اقبال حیات محمد. جی آپ بتا دیجیے انسان شر اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے, اس کی کوئی مثال دے دیجیے. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے, اس کی کوئی اگزامپل, کوئی مثال دے دیجیے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. یہ جو آیت ہے نا, اس کے طرف اشارہ ہے. یہ جو دعا بتائی تھی کہ آخرت نہیں, دعا نہیں ہے, دعا نہیں ہے, یہ دعا نہیں ہے. آپ نے وہ دعا ایڈ کی تھی نا کہ سوری, وہ اسی کے مطلب یہ سوال ہے نا. کون سی بھائی؟ یہ جو آپ نے بتایا تھا ادھر آخر میں پوائنٹ کے ساتھ جو آتی ہے کہ دعا جو انسان کو مانگنی چاہیے کہ خیر مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت. نہیں, وہ الگ موضوع ہے, وہ بعد میں آئے, ابھی شاید وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. یہ اور بات ہے. یہاں پر شر کی بات آ رہی ہے کہ لوگ ایسے بیچارے ہیں کہ وہ شر مانگتے ہیں اللہ سے, حالانکہ لوگوں کو تو خیر مانگنی چاہیے. تو یہ کس طرف اشارہ ہے, کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟ میں نے اس کی مثالیں بھی دی تھی کچھ. کوئی ایک مثال اگر آپ کو یاد ہو بھائی. یہ جیسے لوگ سیاست میں آ کے یا دوسرے جو لوگ جو آ کے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سیاست میں تو میرا خیال اللہ کی طرف کافی رجوع کرتے ہیں. جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا, جذباتی قسم کی باتیں
کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہو گیا. جی بھائی نہیں آ رہی بات, نہیں بن رہی. چلیے کوئی بات نہیں. اوکے اللہ حافظ. بہت شکریہ بھائی. اگلی کال جلدی سے رہا. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز ریڈیو آف کر دیجیے اور اپنا نام بتائیے. جی کوثر علی نعمان. اچھا آپ بتا دیجیے کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے, اس کی کوئی مثال دے دیجیے. جی جیسے کہ ابھی سر نے ابھی کہا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اردو میں بتا دیں, ٹائم کم ہے. جی لوگ مطلب غصے میں آ کے یا پھر مطلب اپنے جذبات میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جسے اللہ نے منع فرمایا. جیسے کسی اپنے بچوں کو بد دعا دے دینا غصے میں, یا اسی طرح سے اور کسی کو مطلب صحیح. جی کسی بھی جرم کرنے والے کو اتنی بد دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بس اٹھائے لے, اس کا جینا آرام کر دے, یہ ختم ہو جائے, اس کا بیج بھی باقی نہ رہے. پتہ نہیں کیا اس طرح کی بد دعائیں دیتے ہیں نا, اس سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لے لیں جلدی سے فوزیہ. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ شکیرہ فردوسی. جنرل نالج سے. جی آپ بتا دیجیے کہ سعودیہ کے مشہور شمالی علاقے کا نام بتائیے جو 55 ملین پھول برآمد کرتا ہے. اس میں آپشن دیا گیا ہے, 3 شہر ہیں. 3 ذرا بتا دیے کون کون سے شہر ہیں. ابہا, خیبر اور تبوک. یہ ان تینوں میں سے ایک مقام ہے جہاں اتنے پھول کاشت ہوتے ہیں کہ سعودی عرب وہاں سے 55 ملین فلاورز بیرون ملک برآمد کرتا ہے, ایکسپورٹ کرتا ہے. حالانکہ صحرائی کیا آپشن ہے؟ ابہا, خیبر, تبوک. خیبر نہیں جی شکیلا, چلیے ایک اور لے لیں, ایک اور کیونکہ یہ سوال کافی مشکل ہے, کسی کو پتہ نہیں ہوگا. تو یہ خیبر تو نہیں ہے. آپ باقی 2 رہ گئے, ان میں سے کوئی ایک آپ بتا سکیں کہ کون سا آپ کو جواب صحیح لگتا ہے, شاید ہو جائے. جلدی کریں, جلدی شکیلا. ابہا. اے اللہ, تبوک صحیح ہے. چلیے ٹھیک ہے, تبوک. ہاں تبوک. اب تو آخری وہی رہ گیا تھا نا, اب تو نہیں بات بنتی. چلیے اگلی کال لے لیں. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا نام؟ جی عطا محمد, اللہ بخش. جی آپ بتا دیجیے کہ سوسائٹی اور سماج کی تباہی اور بربادی کیسے شروع ہوتی ہے؟ جی میں نے شروع سے پروگرام نہیں سنا, بس دعا سن لیجیے. یہ اگر آپ نے ویسے یہ بہت مشہور آیت بھی ہے نا, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. یہ جنت ضیاء نے اپنی تقریر میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ جب وہ برسے اقتدار تھے. عطا بھائی جی سر, کوئی بات بنی یا نہیں بنے گی؟ سر بات یہ پورا پروگرام تو سر میں دنیا اور آخرت کی بات سنا اور بس دعا سر یاد کیا. اللہ تعالیٰ قبول کرے, اس کاوش کو قبول فرمائے. تو اب ظاہر کہ اور کچھ ہو نہیں سکتا ہے, تو پھر کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہو جائے گی. عطا بھائی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد علی وہاب علی. جی آپ بتا دیجیے سوسائٹی اور سماج کی تباہی اور بربادی کیسے شروع ہوتی ہے؟ سوری سوال کا جواب دینا. جی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ معاشرے میں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں, پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہوتی ہے, جو حکمران ہوتے ہیں, ان کی طرف سے برائیاں پھیلنا شروع ہوتی ہیں. وہ لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں, فضول خرچی کر رہے ہیں, رقص اور ڈانس اور اس طرح کی عریانی فحاشی اور اس طرح زناکاری اور پتہ نہیں کیا کیا مختلف ناموں سے مختلف چیزیں وہ پھیلاتے ہیں.
پھیلتے پھیلتے وہ چیزیں معاشرے کے عام افراد تک پھیل جاتی ہیں اور گویا وہ جو بری چیز ہے اس کو برا مانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی کوئی برائی ہے. جب معاشرہ اس طرح حد تک خراب ہو جائے کہ اس کے ہاں برائی کو برائی تصور نہ کیا جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو ختم. تو اس طرح معاشرے کی بھی جو برائیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑے لوگوں کی طرف سے پھیلتی ہیں، غریب غربا کی طرف سے نہیں پھیلتی. غریب غربا تو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں ان کو، پھر بعد میں دیکھ کے پھر وہ آگے. جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام رحمان شاہجل. رحمان شاہجل. شہادت شاہجل رحمان شہادل. جی شاہجل. جی آپ کس سوال کا جواب دیں گے؟ قرآن جی آپ بتا دیجئے کہ صرف دنیا مانگنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ جو دنیا مانگنے کے لیے جو دنیا میں ہر چیز مانگتا ہے آخرت کے لیے نہیں مانگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں اس کو سب چیز ملے گا لیکن وہ آخرت کے لیے کچھ نہیں مانگا تو اسی دن اس کو تھوڑا سے فرق سلگ دے گا. ہاں آپ کا آدھا جواب صحیح ہے، آدھے میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو مانگے اس کو مل جائے گا. دنیا میں اللہ جتنا چاہے گا اس کو دے گا، وہ بھی اللہ کی مرضی پہ ہے، لیکن اس کو آخرت کو نہ مانگنے والے کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا سوائے جہنم کے. جی ٹھیک ہے. اوکے رحمان شہادت جی بہت شکریہ آپ کا بھائی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام؟ جی آپ بتا دیجئے کہ آخرت کے خواہش مند کے لیے کیا شرطیں رکھی گئی ہیں؟ جو آخرت کے خواہش مند افراد ہیں ان کے لیے کیا شرائط رکھی گئی ہیں؟ آخرت کی بھلائی مانگنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں آخرت کی بھلائی ملے گی، جنت ملے گی، ورنہ نہیں ملے. اگر یہ کام نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی. وہ کیا شرطیں ہیں؟ کہ آخرت کو مانگنا اور پہلا تو سر ایمان اللہ پر ہونا ضروری ہے. وہ اپنی طرف سے جواب نہ دیجیے. جو قرآن میں جو الفاظ آئے نا جس کے جو اس صورت میں جو اس سوال کے بارے میں اسے ایک آیت میں جو کچھ کہا گیا نا ہمیں وہ جواب چاہیے بھائی. ورنہ عمومی باتیں بہت ساری ہیں جیسے بتایا گیا تفصیل. لیکن اس میں بھی آپ کی ایمان والی بات بالکل صحیح ہے، یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، وہ اس کے بعد آ رہی ہے. اس سے پہلے کی جو اصل شرط ہے نا وہ ذرا بتا دیجئے بھائی. ایمان والی بات صحیح ہے آپ کی، آخرت کو مانگنا، ایمان کے ساتھ مانگنا اور کوشش دنیا اور آخرت کی دعا اللہ سے مانگنا. نہیں آخرت دنیا آخرت وہ تو ہم وہ ایک الگ موضوع ہے نا، ہم مانگتے ہی ہیں. آخرت کے لیے بھلائی مانگنے کے لیے مومن ہونا، دعا مانگنا اور کوشش کرنا کہ اتنی کوشش کرنا کہ جتنی کوشش کا حق ہوتا ہے نا اتنا کرے گا تو پھر اس کو آخرت کی بھلائی مل جائے گی. آپ کا آدھا جواب صحیح ہے اس لیے اس کو صحیح شمار کر لیتے ہیں. اگلی کال لے لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید میاں صدیق میاں. آپ بتا دیجئے کہ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے بزرگ والدین کے ساتھ رویے سے متعلق کیا 5 حکم دیے ہیں؟ 5 حکم؟ جی 5 آرڈر دیے ہیں اولاد کو کہ اپنے والدین کے ساتھ تمہیں یہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے. سر بولے احترام سے بات کرنے کے لیے، اور ایک بوڑھے کا پہنچ جائے تو اسے اف تک نہیں کیا بولتے ہیں کھانے کے لیے جی، اور کیا بولتے ہیں ایسا ہی بتایا تھا سر. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نا جی سر احترام سے بات کرنے کے لیے، اس کو بوڑھے ہوتے جھڑکنے کے لیے، جھڑکنا نہیں ہے، جھڑک کے بات نہیں کرنا. 3 ہو گئی آپ کی باتیں ماشاء اللہ.
ओके, और दो आप बोल दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उनके सामने रहमदिली के साथ झुक के रहो। एक ये है, और उनके लिए दुआ करते रहो। जी सर, इंशाल्लाह हम लोग को तौफीक दे, इंशाल्लाह। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। भाई जी बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल ले लेते हैं फौजिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका नाम? जी मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। जी आप बता दीजिए कि हाथ गर्दन से बांध रखने और बिल्कुल खुला छोड़ देने का मतलब क्या है? जी मतलब ये है कि इसराफ से काम न लें और न ही कंजूसी से काम लें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जो भी दौलत दिया गया है तो न तो इसराफ करे उसमें और न कंजूसी से काम लें। ठीक, बल्कि मायना रहे। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नसीरुद्दीन सैयद जलाल जी। आप बता दीजिए, किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो, इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब है कि यानी जिस बात के बारे में इल्म ना हो तो उसको नहीं कहना चाहिए, और जब तक इल्म ना हो दूसरों में जिस चीज को तूने देखा नहीं उसके बारे में ज़बान नहीं खोलनी चाहिए। ठीक है, एक ये मफहूम है माशाल्लाह नसीब भाई, सही। और दूसरा ये है कि जिसके बारे में इल्म ना हो उसको फॉलो भी ना करो। जी जज़ाकुमुल्लाह। आंखें बंद करके जो दूसरे मोहल्ले वाले जो कर रहे हैं उनके हम भी करते चले जाएं, इससे भी मना करना है। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आज की दुआ बता दीजिए आप। नाम क्या है? नाम बताइए पहले। जी मेरा नाम मोहम्मद सानी अंसारी खलील अंसारी है। ठीक है, आज की दुआ बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए दूसरी के लिए नहीं कोई है। सलाम जी। वालेकुम जी। आपका नाम? पता नहीं कोई मसला है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। ये अब 2 कॉल्स कैसे आ गई? अब एक जरा खामोश हो जाइए। और मजीद जी अपना नाम मजीद खान खजूर खान। मजीद खान खजूर खान। जी खजूर खान। खजूर खान शायद। जी आप बता दीजिए, आज की दुआ में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, इसका मतलब क्या है? मैडम जी हम प्रोग्राम सुने नहीं आ गए, जनरल सवाल पूछेगा। जी आप बता दीजिए कि रेडियो किसने इजाद किया? रेडियो किसने इजाद किया? ये तो आपको आना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं मोहम्मद फिरोज अली जमराती साहब। जी, और सवाल आपसे कौन सा पूछूं? बस यही कुरान से पूछ ले, अभी पूछ रहे थे। जी आप बता दीजिए, लाहुल मुल्क व लाहुल हम्द, इसके मायने क्या हैं? यानी उसी का मुल्क है और उसी के बादशाहत है, उसी की तारीफ है। जी उसी की बादशाहत, उसी की तारीफ। जी बिल्कुल। फरोज भाई हमारे पास 23 नंबर हैं, 23 में से कोई 2 नंबर बताइएगा। बस मैं बता कि 1 नंबर ले ले और एक जो है 15 नंबर ले ले। 1 और 15। जी जी अच्छी बात है। आप खुद हैं 4थे नंबर पे। जी जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भैया आपका। और 1 नंबर पे है मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन, आज का पहला नाम आपके हिस्से में आया। और 15 नंबर पे है मोहम्मद फैयाज मोहम्मद नसीम। मोहम्मद फैयाज मोहम्मद नसीम, आज का दूसरा इनाम आपके पास आया है। तो
محترم محمد مزمل حسین اور محمد فیاض محمد نسیم، آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور موبائل نمبر ہمیں ای میل کے ذریعے ارسال فرمائیے گا. ای میل کا ایڈریس ہے ramadanquiz@urduradio.qa اور رمضان RAMADANQUIZ. اب آج کے پروگرام سے ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر تھے جاسم الحداد اور ہم دونوں ساتھیوں ڈاکٹر فوزی شفیق اور سیف الرحمان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.